السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابوظہبی میں 1 جولائی سے پارکنگ فیس دوبارہ شروع۔ ابوظہبی میں محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ عوامی پارکنگ کی فیس 1 جولائی صبح 8 بجے سے دوبارہ شروع کی جائے گی۔ عوام کی سہولت کے لیے ITCM مواقف سروس پیش کرتا ہے، جس سے صارفین اپنے موبائل فون کے ذریعے پارکنگ فیس ادا کر سکتے ہیں، جبکہ سرکاری تعطیل اور معذور لوگوں کے لیے قریبی مساجد کی جگہوں پر نماز کے وقت 45 منٹ تک پارکنگ فیس سے مستثنی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے اتوار کے روز کووڈ-19 کرونا وائرس کے 392 نئے کیسز، 661 صحت یابیاں رپورٹ کیں۔ انفیکشن سے ایک موت کی بھی اطلاع ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے ملک بھر میں ٹیسٹنگ کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے اور کیسز کا جلد پتہ لگانے اور ضروری علاج معالجہ کرانے کے لیے اپنے مقصد کو اجاگر کیا۔ اس کے ساتھ ہی عوام سے معاشرتی دوری سے متعلق ہدایات پر عمل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ملک میں اب تک 48,000 نئے کیسز بھی کیے جا چکے ہیں۔ کرونا وبا کی شدت میں کمی کے بعد حکومت نے شہریوں اور مقیم افراد کو کم رسک والے ممالک کے لیے سفر کی اجازت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 23 جون سے شہریوں اور مقیم افراد کو کم رسک والے ممالک کے سفر کی اجازت دے دی۔ ابھی تک ان ممالک کی کوئی لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے، تاہم اس حوالے سے جلد لسٹ سامنے آنے کے امکان ہیں۔ پاکستانی ایئر لائنز نئی پروازوں کے لیے اجازت نامے کی منتظر۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں بین الاقوامی پروازوں میں آسانی پیدا کر دی گئی تھی، تاہم پھنسے ہوئے پاکستانی اب بھی ٹکٹس کے دستیاب ہونے کے منتظر ہیں۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود کھول دی ہیں، مگر کچھ دیگر ممالک کی طرف سے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہے، جبکہ ایئر لائن کے عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستان کے لیے پروازوں کا بتدریج دوبارہ آغاز ہوگا اور ایئر لائنز کو اپنے پروازوں کے نظام اوقات کا اعلان کرنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں گاڑیاں چوری کرنے والا گروہ گرفتار۔ پولیس نے بتایا کہ 6 افراد جو راس الخیمہ میں 3 گاڑیوں کی چوری میں ملوث تھے، انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ یہ واقعہ اسٹرلائزیشن کے اوقات میں پیش آیا جب بیشتر رہائشی گھر میں تھے۔ میجر جنرل نامی نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی راس الخیمہ پولیس سرچ اینڈ ایکشن ٹیم تشکیل دی گئی اور اس گروہ کا پتہ لگانے اور گرفتار کرنے میں کامیاب رہی۔ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ یہ افراد اس طرح کے دیگر جرائم میں ملوث تھے اور پولیس کو مطلوب تھے۔ قانونی کارروائی کے لیے ان افراد کو راس الخیمہ پبلک پروسیکیوشن کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابوظہبی میں ہوٹلز اور سیاحتی مقامات پر حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سند لازمی قرار۔ ہفتے کے روز ابوظہبی میں تمام ہوٹلز اور سیاحتی مقامات پر صحت اور حفاظت کے اعلیٰ ترین گو سیف معیار کو نافذ کرنے کے لیے سرٹیفکیشن پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کی ابوظہبی کی کوششوں کے مطابق ہے۔ میڈیا آفس کے مطابق ہوٹلز اور سیاحتی مقامات کے لیے ایک بار تصدیق ہو جانے پر انہیں گو سیف سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ شارجہ میں سینما، ساحل سمندر، پارکس اور سوئمنگ پولز کھولنے کا اعلان۔ شارجہ کے ولی عہد شہزادہ شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی کی ہدایت پر انتظامیہ نے سینما گھر، ساحل سمندر، پارکس اور سوئمنگ پولز کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ تمام تجارتی مراکز کو 24 جون بروز بدھ سے کھولا جائے گا، جہاں لوگوں کو 50% استطاعت کار یعنی اتنے لوگ فی الحال ان جگہوں پر ایک وقت میں آ سکیں گے۔ بچوں کے لیے خوشخبری جس کے وہ منتظر تھے۔ دبئی بلدیہ نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ امارات میں بچوں کے لیے کھیل کے میدان اب کھل گئے ہیں۔ یہ اقدام نئے کووڈ-19 کیسز کی تعداد میں کمی ہونے کے بعد حکام کے اٹھائے گئے اقدامات کے مطابق ہے اور شہریوں کو اپنے معمول کی زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ایک قدم ہے۔ سعودی عرب میں تمام سرکاری دفاتر کھل گئے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے نافذ کرفیو 21 جون سے ختم ہونے پر ملک میں سرکاری اداروں میں کام حسب معمول شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سرکاری اداروں کے کارکنوں کے لیے 4 نکات مقرر کر دیے گئے ہیں، جن کے مطابق کارکنوں کو مقررہ SOPs کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہوگا۔ کارکنوں کو 3 شفٹوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وہ کارکن جن کا دفتر میں آنا انتہائی ضروری نہ ہو، وہ ورک فرام ہوم کے تحت ذمہ داریاں ادا کریں۔ ایسے کارکن جنہیں وائرس لگنے کا خطرہ زیادہ ہو، وہ بھی گھر سے ہی ڈیوٹی ادا کریں۔ خلاف ورزی کرنے پر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔
दुबई मेट्रो ट्राम के लिए नए मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर। पब्लिक सर्विसेज कंपनी सैरको मिडिल ईस्ट ने वैलेंस फेडरल को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया है, जो आरटीए की इश्तराक से दुबई मेट्रो और दुबई ट्राम की कार्रवाइयों की सरबराही करेंगे। वैलेंस पब्लिक सर्विसेज कंपनी में शामिल होंगे, जो इससे कबल सऊदी अरब में रेल के लिए सैरको के डायरेक्टर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं और उन्हें बरतानिया और मशरिक़ वस्ती में रेल के अहम निज़ामों की कार्रवाइयों में तकरीबन 20 साल का तजुर्बा भी हासिल है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।